السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے آیت نمبر 32 شروع کرنی ہے، 31 آیات تک۔ کوئی سوال ہو آپ کا اس جو سورہ رعد کی 31 آیات میں ہم نے کی ہیں؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ جلدی بتائیں۔ مکے میں نازل ہوئی ہے مدینے میں؟ جی، سر مدینہ اللہ آپ کے حال پر رحم کرے۔ مکی صورت مکی میں کون سے زمانے میں نازل ہوئی ہے؟ آخری دور میں نازل ہوئی سر۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ اگر آپ کو اس کا زمانہ نزول نہیں پتہ، چاہے وہ مکی ہو یا مدنی ہو، سورت کو آپ پوری طرح سمجھ نہیں سکتے۔ بات کو یاد رکھیں، یہ جو بات میں آپ سے بتا رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا، 2/3 قرآن 13 سال مکے میں نازل ہوا، اور 2/3 سے کم ہے تھوڑا، اور 1/3 سے زیادہ قرآن نازل ہوا ہے مدینے میں۔ اور قرآن کے طالب علم کو بالکل ٹھیک ٹھیک پتہ ہونا چاہیے، ورنہ دیکھیں نا، جب مجھے یہی نہیں پتہ کہ اس زمانے کے حالات کیا تھے جس میں قرآن یہ رہنمائی دے رہا ہے، سورت نازل ہو رہی ہے وہ ان حالات کے پیش نظر، اور آج دنیا میں قیامت تک وہ حالات جو مکے اور مدینے میں تھے، مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات کس مشکلوں اور کن امتحانوں سے گزرے ہیں۔ قتل کے منصوبے ہوئے، 2 دفعہ ہجرت ہوئی حبشہ میں، اور 13ویں سال مدینے میں ہجرت ہوئی۔ اب اگر آپ کو اس تاریخ کا نہیں پتہ اور اس کس وقت میں کس زمانے میں سورت نازل ہوئی ہے، مکے میں یا مدینے میں، اور اس وقت کیا حالات تھے، تو اس کے لیے صرف آپ سیرت کی ایک کتاب پڑھ لیں، اور اس سے جب تک آپ سیرت، قرآن اور سیرت بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو اس پہ کوئی سوال ہو آپ کا؟ دیکھیں، یہ فہم قرآن کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ ہم پڑھ پڑھ کے قرآن پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر وہ رہنمائیاں ہیں، آج بھی آپ دیکھیں گے وہ ہمیں حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے قرآن کو اس حیثیت سے سمجھا ہی نہیں، تو آج دیکھ لیں امت مسلمہ کس قدر نیتن ہاؤ، وہ یہودی جو اسرائیل کا سربراہ ہے، اس کا رقبہ دیکھیں، وہ پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے، اور یہ مسلمان ملک، یہ نیوکلیئر پاورز، یہ اتنے بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں کہ ان کو ذرا شرم بھی نہیں آتی، ان میں غیرت، ایمانی غیرت ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن انسان کے اندر وہ غیرت پیدا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے جان تک پیش کر دیتا ہے، اور پھر رب جو اس کو نوازتا ہے اس کے بھی آپ قرآن میں پڑھیں، حدیث میں پڑھیں۔ آپ قرآن کو بڑی زندہ کتاب ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 32 پر، کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھئے۔ سر میں نے پوچھنا تھا کہ سیرت کی تو بہت زیادہ بکس آئی ہوئی ہیں، آپ کوئی بتا دیں کون سی بک صحیح ہیں؟ دیکھیے، میں ایک عرض کروں آپ کو، بالکل بہت اچھا سوال کیا، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ میں سے، دیکھیے، سیرت پہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔
آپ دیکھیں نا ہماری لائبریری میں آ کے تو آپ حیران ہو جائیں، اتنی سیرت پہ کتابیں ہیں کہ مجھے 1 گھنٹہ لگے گا آپ کو نام بتانے میں. لیکن سیرت کی کچھ کتابیں جو پورے مکی اور مدنی دور کو کور کرتی ہیں، مثلا رحیق المختوم ایک اچھی کتاب ہے، اور وہ واقعات کو قرآن سے بھی جوڑ رہی ہے. اسی کی ایک اور ورژن آسان آیا ہے، اب اس نام میرے سامنے اس وقت نہیں ہے، اب کہیں تو میں بتا دوں گا. تجلیات نبوت ہے سر. کیا بات ہے، جزاک اللہ. دیکھا جن لوگوں نے پڑھتے ہیں سر تجلیات نبوت. الصادق الامین. دیکھیں، میں آپ کتاب جو پوچھ رہے ہیں نا مجھ سے، نام میں آپ کو گننے بتا دوں نا تو 6 8 8 10 جلدوں میں کتابیں ہیں. مقصد کیا ہے کہ قرآن کس طرح سمجھا جائے، قرآن کو لے کے چلے سیرت کی کتاب. تو جو دو نام میں نے بتائے ہیں، یہ جو خاتون ہے نا جنہوں نے آپ کو رحیق المختوم، ان سے پوچھ لیں، یہ پڑھتی ہیں. ہم تو قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن کتاب ہدایت ہے. تو اس لیے میں نے جو 2 کتابیں آپ کو ریکمینڈ کی ہیں، وہ کتابیں چھوٹی ہیں، آسان ہیں. جب وہ آپ پڑھیں گے نا، آپ کو اور طلب ہوگی کہ یار اس سیرت کو تو پڑھنا چاہیے. پھر آپ جائیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی کتاب کس پوائنٹ آف ویو سے سیرت کی، اس میں کیا چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے. اور کوئی سوال؟ اب سنیے آیت نمبر 32، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. اب اللہ تعالیٰ کس سے خطاب فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا. یہ جو میں نے آپ سے پوچھا نا، اب آپ دیکھیں 13ویں سال مکے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی. اس کوشش کو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے اس دین کو پھیلانے، دین کو بتانے، دین کے تشریح کرنے میں کس قدر محنتیں کی. اب اگر اس کا مجھے زمانہ نزول نہ پتا ہو نا، تو یہ آیت کا یہ ٹکڑا مجھے سمجھ نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ پریشان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ آپ دیکھیں 13ویں سال آپ کے قتل کا منصوبہ بنا دیا مشرکین مکہ نے، سرداروں نے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین لے کے آئے ہیں جو ان کو جہالتوں سے نکال کے روشنی میں لے آئے گا، جو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں ایک کلمہ لے لو مجھ سے، تم دنیا میں راج کرو گے. آج دیکھیں مسلمان اس کلمے سے خالی ہیں. پڑھنا کوئی مطلب نہیں ہے جب تک اس پہ عمل نہ کرے، نتائج عمل سے ملیں گے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ آج آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا. آپ پڑھیں سورہ آراف، حضرت نوح کے ساتھ کیا 900 سال تک، حضرت لوط کو دیکھیں، حضرت یا صالح کو دیکھیں، حضرت موسیٰ کو دیکھیں، کیا نہیں ہوا ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں. تو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا. ہماری سنت کیا ہے کہ جو کفر کرتے ہیں ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیوں ڈھیل دیتا ہے بھلا؟ توبہ جلدی. طائب ہو کے رجوع کر لے. اچھا آپ لوگ 2 3 آدمی جو ہے نا ذرا چپ رہا کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ دوسرے لوگ، میں ان کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. جی ہاں بتائیں آپ، اللہ تعالیٰ کیوں ڈھیل دیتا ہے؟ دیکھیں اللہ نے ہمیں ڈھیل دی ہے. ملک بنا اسلام کے نام پر 1947 میں، آج 2024 ہے. آپ دیکھیں یہ ہے اللہ کی مہلت. بالکل قرآن آپ کو اپنے حالات میں کھلی رہنمائی کرتا ہے. تھوڑا سا سوچیں تو صحیح.
فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر ہماری سنت یہ رہی ہے کہ انہوں نے انبیاء کو مذاق اڑایا، اور ہم نے پھر بھی ان کو ڈھیل دی. یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن رحمت کے ساتھ اتمام حجت بھی ہے. بھلا کس طرح؟ ڈھیل دے کے اللہ تعالیٰ ایک طرف تو لوگوں کو توبہ کا موقع دیتا ہے کہ شاید یہ باز آ جائیں، وہ اس کی رحمت ہے. لیکن اگر پھر بھی باز نہیں آتے اور اپنی اس سرکشی اور بغاوت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیوں؟ انہوں نے نافرمانیاں کی، رسولوں کا مذاق اڑایا، پھر بھی اللہ نے مہلت دی کہ شاید اب اگر نہیں سمجھتے. تو پھر اللہ کہتا ہے ثم اخذتهم، پھر ہم نے ان کو پکڑا. جب یہ ڈھیل کے بعد بھی باز نہیں آئے، ہم نے ان کو پکڑا. فکیف کان عقاب، پھر دیکھ تو صحیح ہمارا عذاب کیسا تھا. یہ ہمیں آیت جھنجھوڑ رہی ہے، یہ بہت بڑی تنبیہ ہے کہ یہ مہلت ہے. اگر تم نے، آپ دیکھیں آج آپ کو اس ملک کے ان حالات میں اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہا ہے. کیا بھائی تم ڈھیل، اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے، توبہ کرو. ہم اجتماعی توبہ کر کے آج بھی واپس آ جائیں، اللہ کے دین کو اس ملک میں نافذ کر دیں جو کہیں دور دور آثار نظر نہیں آتے، تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا. ورنہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ بالکل اس نے کن کہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ساری تباہی اور بربادی ہو جانی. آپ دیکھ لیں قرآن کو اٹھا کے، سورہ اعراف کو پڑھ لیں، سورہ ہود کو پڑھ لیں، سورہ شعراء کو پڑھ لیں، کس طرح ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا جن کے ساتھ یہ سارا معاملہ کہ انہوں نے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، ڈھیل دی. اس ڈھیل سے بھی انہوں نے سیدھے نہیں ہوئے، جب نہیں ہوئے تو پھر اللہ کی گرفت آئی اور پکڑے. آج ہمارے لیے بھی بالکل یہ آیت ہر زمانے میں اور ہر حالات کے اندر بالکل یہ اللہ کی سنت ہے. سر جی سورہ حج کی آیت 42 سے 44 میں بھی پڑھ دوں سر جی؟ اصل اسی میں طرح کا مضمون ہے. نہیں، آپ حوالہ دے دیں. جی سورہ حج کی 42 تا 44 تمام انبیاء کا جہاں نام لیا گیا، اور تمام تو نہیں، کچھ انبیاء کا نام لے کے آپ سے ان کو تسلی دی گئی ہے. دیکھیں، آپ لوگ طالب علم بنے، یہ حوالے جب آپ کو ملتے ہیں تو آپ خدا کے لیے ان کو پڑھیں. ہم نے درس کا مطلب یہ سنا رکھا ہے کہ بس وہ ہم جب وہاں پر جائیں گے سنیں گے تو ثواب ہوگا. قرآن ہدایت ہے. اس ایک آیت میں دیکھ لیں آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اس کے آئینے میں آیت 32 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یقین مانے خوف آتا ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. اس قدر ان کے اندر یہ جذبہ تھا کہ لوگ کیوں نہیں آتے، یہ سراسر دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کتاب نے بتائی ہے، اس کی طرف کیوں نہیں آتے. یہ وہ آپ کا غم اور آپ کی سوچ اور آپ کی فکر اور آپ کو اندیشہ تھا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ کوئی بات نہیں. اس سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا، اور ہماری سنت یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. کوئی سوال؟ جلدی بتائیں. اگر میں آپ کی جگہ ہوتا نا تو کئی سوال کر چکا ہوتا اب تک. بات سمجھ آ گئی آپ کو آیت 32 کی؟ جی سر. جی سر. اب سنیں، اب اللہ تعالیٰ کی شانیں دیکھیں. بندے کے بارے میں بتا دیا کہ جنہوں نے انکار کیا، اکثریت نے انکار کیا، آپ دیکھ لیں. اور انہوں نے کیوں انکار کیا، ذرا سوچیں تو صحیح. جس اللہ تعالیٰ کی اس کی طاقتوں کا اندازہ نہیں ہے ان کو. اب ذرا اگلی آیت بالکل اس سے جڑ جائے گی. افمن
हुवा काइमुन अला कुल्ल नफ्सिन बिमा कसबत, भला वो हस्ती जो एक मुतनफ़्फ़िस की कमाई पर नजर रखता है। क्या मतलब कि जो कुछ इंसान कर रहे हैं वो अल्लाह ताला के इल्म में है। कसब जो कमाई करते हैं वो सब, जो बुराइयां करते हैं नेकियां करते हैं, सब एक एक आदमी के बारे में अल्लाह को पता है। और फिर उस अल्लाह जिसको एक एक चीज का पता है, वजअलू लिल्लाहि शुरका, उस अल्लाह के बारे में इन्होंने शरीक ठहरा रखे हैं। शुरका के पास उनमें से जो कुव्वतें अल्लाह ताला के पास हैं, इल्म, हिकमत, तक वो कुव्वत, अख्तियार, सब कुछ, वो इनमें से शुरका के पास कोई चीज भी नहीं है। तो वो हस्ती जो उनके एक एक अमल पर नजर रखे हुए है, उसके बाद ये क्या करते हैं, वजअलू लिल्लाहि शुरका, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। तो अल्लाह ताला देखें कितना सवाल कर रहे हैं, जरा समझे ना आयत को तो मजा आ जाता है। कुल सम्मूहुम, ये जो तुमने अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रखे हैं ना, तो तुम एक ये काम तो करो, इनके नाम तो लो, वो कौन है। अम तुनब्बिऊनहु बिमा ला यअलमु फिल अर्द, क्या तुम अल्लाह ताला को वो शुरका बताते हो जिनको अल्लाह ताला जमीन में जानता ही नहीं है। वो तो सारी मखलूक है उसकी, ये तुमने ठहरा रखे हैं। अल्लाह ने तो अपना कोई शरीक नहीं बनाया, ये इंसानों ने सब घड़ा है। आगे सुने, हम बज़ाहिर मिनल कौल, या यूं ही मुंह में जो आता है कह डालते हो। अल्लाह ने अकल दी है ना, दिल दिमाग सलाहियतें दी हैं, जरा सोचो तो सही। बल, अब इनका मर्ज क्या है आगे सुने, बल ज़य्यन लिल्लज़ीना कफ़रू मकरहुम, हकीकत ये है कि जिन लोगों ने मकारियां की हैं, जिन लोगों ने इनकार किया है, उनके लिए इनकी मकारियां खुशनुमा बना दी गई हैं। शैतान, अल्लाह ताला ने दिलो दिमाग दिया ना, किस लिए? बड़े गौर से सुनिए कि अल्लाह ताला को पहचान कर, उसकी सिफात का इदराक करके कायनात को देखो, कुरान को पढ़ो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनो, तो तुम्हारी अक्ल खुद ब खुद मान जाएगी कि हक है ये, और इसके सामने मुझे सर तस्लीम खम कर देना चाहिए। लेकिन तुम उस अक्ल को जो अल्लाह ने तुम्हें अता की है, उसके लिए तुम अल्लाह के खिलाफ चालें चलते हो। और फिर जब शैतान कितना खूबसूरत बना के दिखाता है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जरा गौर से सुनिए। आप देखें कि पहले इस दुनिया को अजियत में मुब्तला रखा इंग्लैंड ने, हमारे ऊपर भी वो हुक्मरान रहे। उसके बाद अमेरिका के पास चली गई सारी ताकत। अब देखें दुनिया में क्या तबाही मचा रखी है। आप हैरान होंगे कि ये नेतन्याहू कोई चीज नहीं है, इसके पीछे पूरा यूरोप और अमेरिका है, और यूरोप में खासकर इंग्लैंड और अमेरिका। उनको नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने इंसानियत के साथ कितना जुल्म किया। गजा को तो तबाही को खुद वो काफर जो अंग्रेज हैं वो सामने आ गए हैं। वहां उनको मसला पैदा हो गया है हुकूमतों को कि खुद उनके अवाम उनके खिलाफ है। लेकिन ये बेगैरत हुक्मरान हमारे और बेगैरत हम मुसलमान, हमें कोई गैरत नहीं आई। सोचें जरा किस तरह शैतान जो है, अल्लाह ताला कहते हैं ना, बल ज़य्यन लल्लज़ीना कफ़रू मकरहुम। आज मैं आपको वीडियो भेज सकता हूं जिसमें आज खुल के कह रहा है नेतन्याहू कि हमने मक्का मदीना पर भी कब्जा करना है, हमने मिस्र पर भी कब्जा करना है, ये इलाका हमारा है नक्शे से। इनमें कोई गैरत नहीं है।
محمد بن سلیمان کو نظر نہیں آتا کہ وہ جو ان کا گریٹر اسرائیل ہے اس میں مدینہ شامل ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 3 قبائل وہاں آباد تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت. تو قرآن کو جب سمجھیں گے نا تو ایسی بصیرت ملے گی کہ ہمیں بالکل صاف نظر آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ہم یہ کر گزریں، سب معاملات ہمارے قابو میں آ جائیں گے. بل الذین، ہاں بل زین للذین کفروا، لیکن ان کے جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان کے لیے بڑا خوبصورت بنا دیا مکرہم، ان کی چالوں کو. وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے پھر جرم کیا کیا، وہ راہ راست سے روک دیے گئے. کس نے پھر؟ اللہ تعالیٰ. جب انہوں نے یہ اللہ کے خلاف مخلوق ہو کے، اور مخلوق میں بھی اللہ نے اعلیٰ مقام دیا، اپنا خلیفہ بنایا، اس کے باوجود جب انہوں نے اللہ کے خلاف کیا تو اللہ نے بھی ان کو وہ سعادت جو دنیا اور آخرت میں ان کی بھلائی تھی، ان کا کامیابی تھی، کہ ہدایت، اس سے اللہ نے روک دیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی. کیوں؟ انہوں نے خود یہ راستہ شیطان کے پیچھے چلے. من یضلل اللہ، اللہ جس کو گمراہ کر دے، فما لہو من ہاد، تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اس لیے ہمیشہ آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، 3-4 ہم نے لیکچر اس پہ رکھے ہیں کہ اللہ کن کو ہدایت دیتا ہے اور کن کو ہدایت نہیں دیتا. تو ہم ہدایت لینے والوں میں بنیں اور اللہ سے دعائیں کریں کہ وہ، یہ توفیق اللہ کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے. آپ اور میں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ اسی کی توفیق ہے، اسی کا کرم ہے، اور ہمیں اسی کے کرم پر بھروسہ کرنا چاہیے. میں پھر ایک دفعہ ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیں. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، بھلا وہ ہستی جو ہر شخص کی کمائی پر نظر رکھتی ہے. اچھا، آگے والا نا پہلے اس سے سمجھیں کہ ہستی تو یہ ہے، اس کی قدرت اور طاقت تو یہ ہے کہ ہر چیز، ہر انسان کا جو بھی عمل کر رہا ہے اس کی نیت سے بھی واقف، اس کے عمل سے بھی واقف، وہ لکھوا رہا ہے. اور اس ہستی کے خلاف لوگ کیا کریں؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اس کے لیے شریک بنا رکھے جس میں یہ طاقت اور قدرت ہے. کل سموہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بتاؤ نا نام ان کے مجھے جن کو تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے. ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، بھلا تم اللہ کو وہ چیزیں بتا رہے ہو، اس پہ خبردار کرے جو اللہ تعالیٰ زمین میں نہیں جانتا. اللہ تو کسی شریک کو نہیں جانتا. ام بظاہر من القول، یا جو منہ میں آتا ہے وہ بولتے جاتے ہو، بکتے جاتے ہو. تو مسئلہ کیا ہے؟ بل لیکن زین للذین آمن کفروا، تو مسئلہ کیا ہے؟ بل زین للذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان کو بڑا خوبصورت بنا کے دکھایا گیا. کیا چیز؟ مکرہم، ان کی چالیں. وصدوا عن سبیل، اور ان کو راہ راست سے روک دیا گیا. یعنی جب انہوں نے یہ چالیں چلیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ راہ راست سے روک دیے گئے. وَصَدُّوا عَن سَبِيلٍ، ہاں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے. اللہ آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں ہم، یہ گمراہ کس کو کرتا ہے؟ جو اس کی ہدایت سے، اس کے رسول سے، اس کے قرآن سے بے نیاز ہو کے دنیا میں برائیوں میں لگ جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جو کوئی گمراہی میں جائے، ہاں جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہو من ہاد، پھر اس کو کوئی راہ راست نہیں دکھا سکتا. تو کوئی سوال یا کوئی چیز کلیئر نہ ہو آیت 33 میں؟ سر یہ جو یہاں سے ہے ام تنبئونہ، یا تم اللہ تعالیٰ کو خبر دیتے ہو، اس کی سر تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ مطلب یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہو جو اس کے علم میں ہیں، یا مطلب نہیں کوئی نہیں نہیں نہیں، آپ سنیں تو صحیح. پیچھے کیا آیا ہے
کہ پہلی بات آئی ہے نمبر 1 کہ اللہ باخبر ہے ہر بندے کے بارے میں جو کچھ کر رہا ہے. اللہ کی تو یہ طاقت اور یہ قدرت، اور اسی اللہ کے بارے میں کہا کہ لوگوں نے شریک ٹھہرا دیے جبکہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر تم نے جو شریک ٹھہرائے ہیں بتاؤ تو صحیح. وہ جن کو تم مشکل کشا کہتے ہو انہوں نے کون سی تمہاری مشکل دور کی ہے؟ مشکلیں اللہ دور کرتا ہے. لہٰذا تمہیں یہ سب نام تم نے گھڑ رکھے ہیں. اللہ نے تو اپنا کوئی شریک پیدا نہیں کیا. اگر کوئی ہے تو بتاؤ. یہ سب تمہارے اپنے گھڑے ہوئے شریک ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں ام تنبئونہ، کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو؟ کیا اللہ کو بتا رہے ہو جو اللہ زمین و آسمان میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں کوئی شریک پیدا نہیں کیا؟ اگر پیدا کیا تو بتاؤ. تو ام تنبئونہ کہ تم اس اللہ کو، ہو ضمیر اللہ کی طرف سے، اس اللہ کو بتا رہے ہو بما لا یعلم فی الارض، جو زمین میں اس کو پتہ ہی نہیں کیونکہ اس نے کوئی شریک پیدا ہی نہیں کیا. اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آپ کو؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ. اور کوئی سوال؟ آپ ذرا ایک چیز نوٹ کریں کہ قرآن کی ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں بیان کی ہیں. اچھا، اگر اس کا کوئی سوال نہیں ہے. سر یہ جو پہلا ہے نا آفا من ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، یہ اس کا ذرا وضاحت کر دیں سر پلیز. اچھا، بندہ کیا کسب کرتا ہے، یا نیکی یا برائی، یہی کرتا ہے نا؟ جی سر، جی سر. اچھا، تو اس کی خبر کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. یہی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر نفس جو بھی کمائی کرتا ہے بھلی یا برائی، اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو علم ہے. اللہ کو. وہ اتنا باخبر ہے تو پھر تم اس کے بارے میں شریک ٹھہراتے ہو. تو جو عمل تم کر رہے ہو، جو شرک تم کر رہے ہو یا تم نیکی کر رہے ہو، اللہ کو سب پتہ ہے. یہ آیا ہوا ہے کہ تم اپنی پاکیاں نہ زیادہ بیان کیا کرو، میں جانتا ہوں تم کتنے پاک باز ہو. پہلے آپ نے یہ سمجھا جو میں نے بتایا ہے؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ. ہاں، وہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہاں نہیں جڑتی. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے. اور کوئی سوال؟ سر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت سارے شرک میں مبتلا ہیں، دوسروں کے دروں پر جا کر مانگتے ہیں، لیکن جب وہ مانگتے ہیں تو بہت سارے ہم اپنے ارد گرد لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کی دعائیں بھی، ان کی وہ منتیں، وہ مرادیں بھی قبول کر دی جاتی ہیں. تو کرنے والی تو بے شک ذات اللہ کی ہوتی ہے، لیکن کیا ایسی چیز ہے کہ لوگوں کا وہاں جا کے اتنا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو بالکل اچھی طرح اندازہ ہے کہ دنیا میں انسان کے کوئی مرادیں ہوں، کوئی ضروریات ہوں، کوئی مشکلات ہوں، وہ صرف اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے. قرآن یہی بتاتا ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، قرآن کا معاملہ مشرکوں کے ساتھ ہو، مومنوں کے ساتھ ہو، سب منافقوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ دنیا میں آپ جو وسائل مانگیں گے، جو تکلیفیں آپ کو آئیں گی، دور اللہ کرے گا. اب ان کا کیونکہ نہ ان کا قرآن سے واسطہ نہ سنت سے واسطہ، تو یہ سمجھتے ہیں کہ کر اللہ رہا ہے. یہ اپنے عقیدے میں جیسے آپ نے کہا اور پختہ ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ جن کے پاس وہ جا کے مانگتے ہیں، قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ وہ تو خود اللہ کے دربار میں جھکے رہتے تھے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا، یہ غیب کہتے ہیں نا وہ ہماری مدد کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے ان قبر والوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کب اٹھائے جائیں گے، کب قیامت کب قائم ہوگی، اور کب ان کو اللہ کے حاضر ہونا ہے. یہ تو اتنے لا علم ہیں. لہذا دیکھیں، اس کا حل صرف ایک ہے. وہ حل یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو قرآن سے آپ سمجھائیں، سنت سے سمجھائیں.
کہ یہ اللہ خود فرما رہے ہیں تو پھر لوگ شاید سمجھ جائیں. بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر. سر جی یہ جو آخری حصہ ہے کہ وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں، تو یہ ہماری حکمرانوں پہ صحیح جا رہا ہے کہ ہماری حکمران تو بالکل اس طرف آ ہی نہیں رہے. اصل میں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب مکر کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں. میں آج ناشتے سے پہلے میں نے جب اپنا موبائل کھولا تو اس میں وہ جو خبر وہ ایک تبصرہ تھا کہ پرائم منسٹر نے ایک بھری محفل میں کہا، اس میں وہ سارے لوگ تھے جو اس سے ریلیٹڈ ہیں مسنگ پرسن سے. تو کاکڑ صاحب نے کہا کہ صرف 50 آدمی ہمارے پاس ہیں. اچھا، اس پوری رپورٹ کسی نے اس کو بھیج دی امریکہ میں ایک یوٹیوبر کو. اس نے پوری بتایا کہ 5000 آدمی ہیں ان کے پاس. یہ کہتا ہے 50 ہے نا، ان کی سرکاری رپورٹ کہتی ہے یہ 5000 آدمی ہیں. اور کس ایجنسی کے پاس کتنے لوگ ہیں وہ ساری رپورٹ اس کے پاس ہے. اس نے وہ بتائی. اب آپ ذرا یہاں آ جائیں اس پر. تو اب وہ تو بڑے خوش ہیں انوار کاکڑ صاحب کہ بھائی میں نے تو لوگوں کو بتا دیا کہ ہمارے پاس تو صرف 50 آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا کھول دیا کہ وہی رپورٹ جو سرکار نے تیار کی ہے وہ لیک ہو کے امریکہ پہنچ گئی اور وہ اب سارے سوشل میڈیا پہ ہے. تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان بری چالوں کی وجہ سے کوئی حکمران اتنا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس ملک میں کئی خاندانوں کو جانتا ہوں جن کے مسنگ پرسن ان کے گھروں پہ کیا بیت رہی ہے، ان کے والدین پہ کیا بیت رہی ہے، بہن بھائیوں پہ کیا بیت رہی ہے. تو بچاری یہ ہے کہ جب یہ انسان حرکتیں کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کر لے جو کچھ کرنا ہے. اللہ ایک منٹ اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی پہ ڈال دیتا ہے کہ چل کر جو کرنا ہے. کیوں؟ اس کو گمراہی کرنے میں مزہ آتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی کہ میں رب کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایسا فرد ہوتا ہے تو پھر اس کو میں کبھی ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ ہدایت ہی اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا سبب ہے. بے شک، جزاک اللہ، جزاک اللہ سر. اچھا، اور کوئی سوال؟ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 34 پہ. اچھا، اب پچھلی آیت میں بتایا نا کہ یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اور ان کی ساری کرتوت بھی بتائے، اب ان کا انجام کیا ہوگا. لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب بہت ہی سخت ہوگا. یہ اس میں تفضیل ہے. اچھا، دنیا میں ان کو کیسے عذاب ہے یہ ذرا مجھے بتائیں نا. یہی چیزیں سمجھنے کی ہیں. کاکڑ آپ دیکھیں آج اس عہدے پہ رہ کے وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کل دنیا کے اندر ہی یہ اتنا رسوا ہو گیا کہ ادھر اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہاں سے آ گیا یہ 5000 آدمی ہے. یہ اس کے لیے اذیت نہیں ہے، عذاب نہیں ہے؟ پہلے تو خود جھوٹ بول کے اپنے ضمیر کا مجرم ہے، اس کا ضمیر اندر سے اس کو بالکل پنچ کر رہا ہوگا، لیکن پیسے کی خاطر، عہدے کی خاطر. تو جب یہ باندھا کام کرتا ہے خود دنیا میں اللہ اس کو دھتکار دیتا ہے. اللہ کی لعنتیں ایک عذاب ہے. دنیا میں انسان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جتنی جدوجہد کرے کم ہے، اور جب اس کو یہ اللہ کا قرب مل جاتا ہے تو دنیا میں بھی اس کی زندگی اطمینان بخش ہو جاتی ہے. لیکن جب وہ اللہ کی خلاف حکم کی خلاف ورزی اور جتنی بڑی خلاف ورزی کرتا ہے وہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے.
सर जी मुशर्रफ को थोड़ा अजाब हुआ दुनिया का, अल्लाह उसको अकबर, मिलना नहीं क्या चाहता था। मिसाल दी आपने, क्या मिसाल दी आपने। तो सर ये अल्लाह इनको ताला, दुनिया की जिंदगी में अजाब की एक शक्ल ये भी तो है कि उनको हिदायत नहीं मिल रही है, ये जो भी हमने हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पिछली कि आयत में जो पढ़ा हिदायत है। जो है वो सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत है, उससे महरूम है। ये दुनिया में उनके लिए अजाब है, एक फर्द के लिए। और कौमों का अजाब तो आप देख ही रहे हैं। वल अजाबुल आखिरत अशक, और सबसे बुरा अजाब, सख्त अजाब आखिरत का होगा। अच्छा, अल्लाह ताला की शान देखें। ये अ, हम वाक़यात को ज़ाहिरी देखते हैं ना, अगर आप इन डेप्थ देखें ना, आजकल लोगों ने इन गज़ा के लोगों के जो अज़्म और हौसले हैं, बच्चों के, औरतों के, मर्दों के, मुजाहिदीन के, उन्होंने कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया है। अच्छा, तो एक औरत ने एक टीवी पे आके, जो मेरे पास भी वीडियो आई है, वो कहती है, अमेरिकन है या यूरोपियन, अंग्रेजी औरत है, वाइट है। वो कहती है कि अगर मैं ये आयत पढ़ती, बड़े गौर से सुने, कुरान के हुस्न को देखें। वो कहती है कि अगर मैं ये आयत पहले पढ़ती ना, गज़ा का मामला ना हुआ होता। और आयत में आपको पता है ना कि वहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम खाल तब्दील कर देंगे जहन्नम में। एक खाल जल जाएगी, फिर उसको दूसरी पहना देंगे, वो जल जाएगी तो दूसरी तीसरी पहना देंगे। तो वो औरत कहती है, जो वीडियो जिसने बनाई, कि अगर मैं गज़ा से पहले इस आयत को सुनती तो मैं कुरान के खिलाफ हो जाती, कि मैं ना मानती। अब वो कहती है कि जब ये गज़ा का जुल्म और सितम की इंतहा मैंने देखी है, और ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट और जो ब्रिटिश प्रेसिडेंट है जो उनके पीछे खड़े हैं, अब मुझे समझ आया कि अल्लाह ताला ने इन लोगों के लिए कहा है कि इनको मैं फिर आखिरत में वो अजाब दूंगा कि जिसमें इनकी खालें तब्दील करूंगा। अब खाल तब्दील कर, अब आज दुनिया को पता चला है, कुरान उस वक्त अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने हजार साल पहले बता दिया कि आज दुनिया को पता चला कि जब जलने का जो अजियत होती है ना, वो खाल में सेल्स हैं, वो जब जलते हैं तो दिमाग उबल जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब ये खाल जल जाएगी ना, फिर आग का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो सेल खत्म, वो जल्द खत्म होगी जिसके अंदर सेल्स थे जो पहुंचा रहे थे अजियत दिमाग को। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं फिर ऐसे लोगों को जो दुनिया में जिल्लत की इंतहा कर देंगे। ये मुशर्रफ का आपने दुनिया में यहाँ देखा ना, आखिरत में क्या होगा, अल्लाह ताला इनकी खाल तब्दील करेंगे। फिरौन की एक खाल, दूसरी खाल, तीसरी खाल, ताकि अजियत में मुब्तला रहे। तो ये है वल अजाबुल आखिरत अशक, कि आखिरत का अजाब बहुत सख्त होगा। काश हम कुरान को गौर से पढ़े ना, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं जब इनको वला यूसिकु वसाक़हु अहद, जब अल्लाह पकड़ेगा तो उस जैसी पकड़ किसी और कर ही नहीं सकता। ताकत और कुदरत तो देखें भला। तो सर जी आपको उससे पहले वाली आयत भी है ना, फयौमइदिन ला युअज़िबु अज़ाबहु अहद। अज़ाबहु अहद वला यूसिकु वसाक़हु अहद। हाय, ऐसे मुकामात आते हैं, आप यकीन माने कि बंदा कहता है काश मैं आगे ना पढ़ूं, मैं यहाँ रुक के जरा इसको अपने दिलो दिमाग में समो लूं। आप सुने आगे क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं, दुनिया में भी अजाब और आखिरत में बड़ा सख्त अजाब। वमा लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़, अल्लाह के अलावा कोई वहां बचाने वाला नहीं होगा। कभी हम गौर नहीं ना करते। देखें, आप बीमार होते हैं, आपके बच्चे सारे रिश्तेदार आ जाते हैं दुनिया में, या आप किसी तकलीफ में होते हैं, कहीं पकड़े जाते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, तो जो भी जिम्मेदार लोग हैं आपके ख़ानदान के, वो सारे इकट्ठे होके फिर आपकी हेल्प करते हैं। वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, ना कोई आपकी मदद कर सकेगा। हत्ता कि माँ, बच्चे, माँ, बीवियाँ सब अपने अपने मुसीबत में फंसे हो गए।
تو اب مجھے بتائیں یہ آیت پڑھ کے مجھے اور آپ کو یہ خواہش نہیں پیدا ہوتی کہ میں اس جہنم سے بچ جاؤں، میں دنیا کے عذاب سے بچ جاؤں؟ تو یہ ترغیب ہے، یہ انذار ہے اللہ تعالیٰ کا، کس لیے؟ کہ ہدایت پہ آ جاؤ، ورنہ جس آخرت کا ذکر ہو رہا ہے وہ یہ اتنی ہولناک ہے، اور اس سے بچنے کا اب تم بچنے کا اب کر سکتے ہو، وہ اب کرو۔ کوئی سوال آیت 34 کے بارے میں؟ سر جی ہم تو لرز جاتے ہیں یہ پڑھ کے، اور کچھ سمجھ نہیں آتا، اور پھر یہ لوگ پڑھتے ہی نہیں تو انہیں کہاں سے سمجھ آئے؟ اور آپ جسے بتاؤ ایک بات نہیں کبھی قرآن میں آپ نے یاد نہیں کیا، یہ جو آپ لرزنے کی بات کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کیا ہو جاتا، اب پہاڑ جیسی بڑی مخلوق، تو وہ بھی ہمارے ڈر کے، جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں نا ہمیں خوف آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود مثال دیتے ہیں کہ اگر میں قرآن کسی پہاڑ پہ اتارتا اور اس کو یہ سمجھ بھی دے دیتا جو انسانوں کو دی ہے، تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لرز جاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل گناہ کر 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 کے، اب دیکھیں کاکڑ کہہ رہے 50 آدمی، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی رپورٹ کہہ رہی ہے 50,000 آدمی ہیں۔ تو اس بدبخت کو یہ نہیں پتا کہ کل یہ میرا معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو لہٰذا یہ دیکھیں قرآن لرزا دیتا ہے، اور جب جنت کی آ رہی ہیں آگے، کس سے لرزا دیتا ہے؟ میں گناہ نہ کروں، اللہ مجھے بچا، اللہ مجھے گناہوں سے بچا، مجھے پاکیزہ کر دے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے ان لوگوں سے بتا جو توبہ کرتے ہیں، توبہ سے آپ کے باطنی گناہ مٹتے ہیں، المتطہرین، اور مجھے طہارت جو ظاہری پاکیزگی ہے وہ بھی عطا فرما۔ یہ ہر وضو کے بعد آپ کو دعا مانگنی چاہیے۔ مانگتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، بڑا اچھا کرتے ہیں آپ۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ اس ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جہنم کیسی ہوگی اور پھر وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو میں تو وہ اعمال ہرگز نہ کروں جو مجھے اس جہنم میں لے جائیں۔ ہم سمجھ کے پڑھیں تو بات ہے۔ اچھا، اب آئیے قرآن کا کمال دیکھیں۔ میں نے بہت ٹیچر ٹریننگ کی ہے بڑے بڑے اداروں میں بھی، تو وہاں بڑے فخر سے کہیں گے لوگ، وہ جی آج کا جو سسٹم ہے نا ایجوکیشن، اس میں بتایا گیا کہ سمجھانے کے لیے آپ تقابل کیا کریں، کمپیریزن کیا کریں۔ قرآن کا کمال دیکھیں، 1400 کتنا ہزار سال پہلے حضور نبی کریم کس طرح کا کمپیریزن ہے۔ دنیا میں کوئی اس طرح کا کمپیریزن تقابل پیش نہیں کرتا۔ اوپر آپ نے دیکھا نا جہنم کی آیت، اب ذرا دیکھیں جنت، مثل الجنت التی، ہائے ہائے، اور مثال ہے اس جنت کی، وعد المتقون، یہ جنت کس کے ساتھ وعدہ ہے؟ متقین کے وعد المتقون، ہائے ہائے، ڈرنے والوں۔ متقون، یہ تقوی والے کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے یہ جنت، سورہ آل عمران میں، اعدت للمتقین، یہ جنت تیاری متقین کے لیے کی گئی ہے، جو دنیا میں نیکی کرتے رہے اور برائی سے بچتے رہے، اللہ کے حکم کی ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں یہ ہے متقی۔ تو اللہ کہتا ہے یہ جنت جو ہے نا، یہ ان متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، تو ان متقین جن کے ساتھ اس جنت کا وعدہ کیا، جس جنت کا وعدہ کیا گیا، تجری من تحتها الانہار، اللہ اکبر۔ اب ذرا اس طرح اس چیز کو سمجھیے نا جو قرآن بتا رہا ہے، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اچھا، قرآن کا انداز بڑا فطری ہے۔ اب آپ جائیں نا نہری علاقے میں، کبھی بچوں کو لے کے جائیں، آپ خود بھی جائیں، آپ دیکھیں یہ جو پانی کھالے ہیں اور اس میں سے پانی زمین کے اوپر سے جاتا ہے، کیچڑ، آپ اس کھیت میں گھس نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ زمیندار جو پانی لگا رہا ہے نا وہاں،
اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اس لیے کہ اتنا کیچڑ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ باغ جو جنت کے ہوں گے نا، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب میں نے آپ کو بتایا ہوگا پہلے بھی، آج پھر میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ میں جب امریکہ میں پڑھ رہا تھا تو میرے ایک استاد صلاح الدین، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جن سے ہم نے دین بھی سیکھا اور انجینئرنگ بھی پڑھی، تو وہ NED سے ریٹائر ہو کر آگے اس میں ایک پروگرام تھا جو امریکہ کے ساتھ تھا کہ امریکن فارمر یہاں آتے تھے اور یہاں کے فارمر امریکہ ہر طرح سے ہمیں امپریس رکھنا چاہتا ہے نا، تو بڑے بڑے زمیندار وہاں جاتے تھے اور وہاں سے امریکن یہاں آتے تھے اس ہمارے نہری سسٹم کو، کیونکہ یہ دنیا میں یونیک اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے 5 دریاؤں سے۔ تو وہ جو جب یہاں آئے تو ایک ان میں ٹیکسس کا تھا، تو میں بھی ٹیکسس میں پڑھ رہا تھا، تو میرے استاد مرحوم نے اس سے کہا کہ تم ایک کام کرو، تم جب واپس جاؤ تو میرا ایک شاگرد ہے وہاں ماسٹر کر رہا ہے الیکٹریکل انجینئرنگ میں، اس کو اگر تم اپنے کھیت کو دکھا دو، وہ زمیندار ہے۔ اچھا، وہ اتنا امپریس ان سے، وہ ہستی بھی ایسی تھی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس شخص سے ہم نے بڑا فیض پایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ تو وہ بندہ گیا واپس جناب، اس نے مجھے فون کیا، اس نے کہا بھائی تمہارے استاد نے کہا ہے اور میں نے تمہیں دکھانا ہے، تم بتا دو کب فارغ ہو۔ تو میں نے ایک ویکینڈ کا ٹائم دے دیا اس کو، وہ آیا مجھے لے کے اپنے کھیت پہ چلا گیا۔ اب جب میں کھیت میں گیا، لہلہا تھا کھیت، کہیں کھالا نہیں، کہیں پانی کیچڑ نہیں، تو میں نے سوچا کہ اب میں اس سے، وہ سمجھے گا کہ جاہل ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، تو میں نے اس سے سوال گول مول کیا، میں نے کہا ہاؤ ڈو یو واٹر دیز پلانٹ فیلڈس، کہ ان کھیتوں کو پانی کیسے دیتے ہو؟ اس نے جیپ روکی جس میں ہم بیٹھے تھے، اس نے ایک جو سڑک تھی نا اس کے کنارے میں ایک کھولا انڈر گراؤنڈ، اور اس میں سے ایک وال گھمایا اور برابر کے کھیت میں بارش شروع ہو گئی، اسپرنکلنگ شروع ہو گئی، اس کو اس نے بند کیا، پھر ایک اور وال کھولا اور اس وال سے گش کرتا ہوا پانی جو ہے وہ کھیت میں جیسے کھالے سے جاتا ہے، آپ اس کا من توڑ دیں۔ تو مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ یہاں انسان نے یہ کیا ہے، تو وہ رب جو کہتا ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں اس جنات ان باغوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، مجھے اس دن سمجھ آ گیا کس طرح جب یہ انسان نے نیچے سے پانی کو انڈر گراؤنڈ کر کے اور وال لگا کے، کہیں قطرہ پانی کا نہیں نظر آتا کھیت پر یا کھالا یا کوئی گند کیچڑ، کچھ نہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجری من تحتہا الانہار، وہ باغ کیسے ہوں گے؟ نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، میں اور آپ اس کی تمنا نہ کریں، اگر سمجھ لیں تو نہیں کریں گے؟ کریں گے سر، ضرور کریں گے۔ اتنی بدبختی ہوگی کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ اس کے بدلے میں ہمیں وہ باغ اللہ تعالیٰ متقی بن جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ باغ جنت میں ہمیں دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ آگے سنیے، بڑے غور سے سنیے، اکلھا دائم وذلھا، ان کے پھل بھی ہمیشہ ہوں گے۔ وہ درخت پتہ ہے کیسے ہوں گے؟ خزاں تو آئے گی ہی نہیں، سال کے 12 مہینے پھل اور سال کے 12 مہینے سایہ۔ یہاں آپ نے دیکھا ابھی خزاں گزر رہا ہے اور کس قدر درخت ٹنڈ منڈ ہو گئے ہیں باہر۔ جنت کیسی ہوگی؟ اللہ ہمیں وہاں یہ نصیب کرے، اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمائے، اللہ ہمیں دنیا میں متقی بنا دے۔ آمین۔ تلک عقبی الذین اتقوا، پھر دیکھیں پہلے بھی آیا نا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، اب کہا تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی کی زندگی گزاری۔ کتنی بڑی ترغیب ہے، کتنی بڑی موٹیویشن ہے۔ وعقبی الذین کفروا النار، آپ تقابل دیکھیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں ذرا، تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی کیا،
وَأُقْبَلْ الْكَافِرِينَ النَّارِ، اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ذرا دیکھیں، دونوں کو ساتھ ساتھ رکھ کے بتا دی، یہ متقی ہے، یہ کافر ہے، یہ اس کا انجام ہے، یہ اس کا انجام ہے کوئی انسانی کتاب جو اس طرح کمپیریزن کر کے ہمیں چند لفظوں میں؟ جی سوال کریں ابو بکر صاحب۔ سوال کریں۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ دیکھیں نا، چھوٹی سی آیت ہے 35 نمبر، مثل الجنت التی وعد المتقون، متقین کے لیے اس جنت کا وعدہ کیا گیا۔ کیسی جنت ہے؟ تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اکلھا دائم وذلھا، ان کے پھل بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور ان کے سائے بھی ہمیشہ کے لیے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے انجام ان لوگوں کا جو تقوی اختیار کریں گے۔ وعقبی الکافرین النار، اور آخر جو کافر ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آپ سو تو نہیں گئے؟ نہیں سر، سر جاگ ہو رہے ہیں گئے سارے سر، لوگ، سوچ آپ سن نے رہے ہیں جیسے سر، بیان کیا ہم کھو لوگ گئے سر، سو تو نہیں گئے، کھو گئے ہاں ہیں بالکل جنت میں۔ بالکل۔ سن کے بس ادھر ہی دھیان چلا گیا۔ ہاں اللہ ذرا تعالیٰ ہمیشہ ایسا دیکھیں، بنا قرآن دے۔ پڑھے نا، دھیان یہی ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے دل و دماغ پر وہ اثرات مرتب ہوں جو یہ قرآن چاہتا ہے۔ وہ جب ہم ان اثرات کے ہمارے دل و دماغ پہ چھا جائیں گے تو ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اچھا، اب میں آپ کو کچھ آیتیں اور تھوڑی سی سورہ واقعہ جو ہے اس کی آیت 33 لکھیں۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ چھوٹا سا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، یہ پھل جو ہیں نہ آپ کو منع کیا جائے گا اور نہ اس کی سپلائی رکے گی۔ یعنی جنت کیسی چیز ہوگی؟ آپ کو آم یہاں 2-3 مہینے ملتا ہے نا، پھر سٹور کا ملتا ہے، یہی ہر چیز آپ کنو آ رہا ہے، ماٹر ہے، وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سال کے 12 مہینے، دن کے 24 گھنٹے، ہر فروٹ اویلیبل، لا مقطوعۃ، اس کی سپلائی روکی نہیں جائے گی، ولا ممنوعۃ، اور نہ آپ کو منع کیا جائے گا۔ کیا جنت ہوگی! لیکن یہ جنت کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے سر۔ متقین کے دین لیے، کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں تقوی کی روش دنیا میں اختیار کرنی چاہیے۔ آپ سوچیں، اگر اس ملک میں مور دین 50%، حتیٰ کہ 50% بھی متقین بن جائیں، باقی بھلے سے جرائم میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا، یہ ملک کا نقشہ بدل جائے گا۔ آپ کو دیانت ایسے وزیر اعظم نہیں ملیں گے کہ جو کہیں گے پوری دنیا سسک رہی ہے مسنگ پرسن میں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو 50 آدمی ہیں۔ ذرا غور فرمائیں۔ اور اس پہ پتہ ہے کیا ہوا؟ کچھ 2 سال پہلے اس پہ کیس آیا کورٹ میں، 2 ہیئرنگ ہوئی، اس کے بعد کورٹ نے اس کو ہیئرنگ بند کر دی۔ کیوں؟ اوپر والے نہیں چاہتے۔ کیا عدل ہے، کیا انصاف ہے! آپ سوچیں، ظلم کی انتہا نہیں ہے یہ؟ جی سر، کوئی مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن یہ مسنگ پرسن والا بہت خطرناک روز معاملہ ہے۔ روز کا مرنا، روز آپ بالکل کاش آپ ان لوگوں کو دیکھیں، ان ماؤں کو دیکھیں، ان باپوں کو دیکھیں، ان بہنوں کو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، سر وہ آپ جو سنیں ذرا، سورہ دہر کی آیت 14 لکھی۔ ایک ایک چیز ذرا غور کریں نا، کاش ہم سمجھ سر کر۔ ایک دفعہ پلیز دوبارہ بتا دیں۔ جی، سورہ دہر کی آیت 14۔
सुने जरा आयत, शाखें कैसी होंगी उन बागों की, उन फलदार पौधों की। वदानियतन अलैहिम जिल्लुहा, उनके साए उन पर झुके हुए होंगे। वज़ुल्लिलत कुतूफुहा तज़लीला, और वो जो खोशे हैं वो भी उनके ऊपर बिल्कुल साया फगन होंगे। आपको दौड़ के उसके ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, वो फल आपकी रीच में होगा, आप पकड़ के, साया भी और फल भी। अच्छा, जन्नत भी ऐसी है, इंसान की हर ख्वाहिश पूरी होगी। अच्छा, अगर आप कभी इस पे सोचें ना, तो आपको नजर आता है कि वहाँ जो अल्लाह ताला हमारी दूसरी जिंदगी होगी ना, जन्नती कभी बुराई के बारे में सोच भी नहीं सकेगा, क्योंकि आजमाइश तो दुनिया है ना। आखिरत तो वो है, इनामात हैं। तो इनामात के बाद उन इनामात को एंजॉय हम जब भी कर सकते हैं कि जन्नत में कोई फजूल बात नहीं होगी, कोई भी। हत्ता कि कुरान कहता है कि तुम वहां कोई बुरी बात भी नहीं सुनोगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो लोग जिन्होंने ईमान लाकर नेक अमल किए, सनुदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, हम उनको ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा अबदा। अब बताएं जरा, वो हमेशा उसमें रहेंगे। कभी आपने सोचा है कि दुनिया आरजी, हम इसके पीछे खप गए इसको हासिल करने के लिए, वहां जो नेमतें हैं उसके हसूल की दायमी है, उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे। तो अल्लाह ताला कहते हैं खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा के लिए है। लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरतुम। अब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि इंसान का ये जोड़ा जो अल्लाह आदम के साथ अम्मा हवा को अल्लाह ताला ने बनाया, तो दुनिया में जो सारी इंसान की हर किस्म की जो ख्वाहिशात हैं उसकी पूरा अल्लाह ताला ने वहाँ इंतज़ाम किया है। अज़वाज, ओ मनपसंद जिंदगी, जोड़े भी खूब, बहुत ही पाकीज़ा। व नुदखिलहुम ज़िल्लन ज़लीला, और हम उनको ऐसे साए जो बड़े ज़बरदस्त होंगे उसमें उनको दाखिल करेंगे। तो आप ज़रा गौर फरमाएं कि ये जन्नत कैसी होगी, और जहन्नम की हौलनाकियां भी देखें ना, तो इंसान अगर समझ जाए, हम दिलो दिमाग पर यकीन माने, हम बुराई के करीब भी ना जाए, और इन इनामात को पढ़ें तो नेकी को छोड़े ही नहीं और बुराई के करीब ना जाए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए, और हमें कुरान को इसी तरह पढ़ने और समझने और इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो? सर जन्नत में भी अल्लाह ताला हम सबको इकट्ठा रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन।